اللہ کے فضل و کرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت سے میں اور آپ ماہانہ درس قرآن جو آخری اتوار کو عصر کی نماز کے بعد ہمارا 1 سال سے یہ درس قرآن جاری و ساری ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے بعد یہ پہلا درس قرآن ہے۔ اللہ کرے کہ ہم جس مقصد کے لیے ہم قرآن کی دعوت لے کر اٹھے ہیں، جس مقصد کے لیے ہم درس قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، جس مقصد کے لیے ہر تقریباً محفل میں جہاں بھی میں جا رہا ہوں قرآن کی ہم دعوت دے رہے ہیں، اللہ کرے کہ اللہ ہماری زبانوں کے اندر تاثیر پیدا فرمائے اور ہم سب سے زیادہ اگر کسی کتاب کو پڑھیں تو وہ کتاب ہدایت، کتاب نور، وہ روشن کتاب قرآن مجید ہو، بجائے اس کے کہ ہم ڈائجسٹ پڑھیں، بجائے اس کے کہ ہم اخبارات پڑھیں، بجائے اس کے کہ ہم رسائل پڑھیں، بجائے اس کے کہ ہم فیس بک اور دیگر چیزوں کو وقت دیں۔ سب سے زیادہ ہمارا جو وقت ہے وہ اللہ کی لا ریب کتاب قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے میں گزرے، تو یاد رکھیے اس سے اچھا وقت نہیں ہے جو وقت اللہ کی لا ریب کتاب قرآن مجید کو سمجھ کر وقت گزارا جائے۔ اس سے بہتر کوئی وقت ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بہتر میں کہتا ہوں وہ آنکھ نہیں ہو سکتی کہ جس آنکھ سے اس کتاب ہدایت کی آیات کی زیارت کی جائے۔ اس سے زیادہ کوئی پاکیزہ روشن دل قلب ہو ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ روشن دماغ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس دماغ میں سوچ چل رہی ہو اور سوچ چل رہی ہو قرآن کی آیات کو سمجھنے کی۔ محبت سے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، دیکھیں کیا خوبصورت آیت ہے، سورہ صاد کی آیت ہے، کتاب انزلناہ الیک۔ یہ جو کتاب ہدایت ہے یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ برکت کتاب ہے، اور یہ آئی کیوں ہے جی؟ صرف اور صرف یہ کتاب ہدایت الیک، آپ کی طرف، الیک آپ کی طرف، کتاب انزلناہ الیک، یہ جو کتاب ہے یہ نازل کی گئی ہے، ہم نے نازل کی ہے، رب یہ نہیں فرما رہا ہے، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ اور یہ کتاب ہے کون سی؟ مبارکن، بہت بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ اور نازل کرنے کا جو مقصد ہے وہ 2 مقاصد اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے بیان فرمائے۔ ایک مقصد کیا ہے جی؟ لیدبروا آیاتہ، اس کی آیات میں تدبر اور تفکر کرو۔ یہ اس کتاب ہدایت کا جو پہلا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کی آیات پر غور کیا جائے۔ اور دوسرا مقصد پھر کیا ہے جی؟ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ جو عقل مند لوگ ہیں، جو نصیحت لینے والے لوگ ہیں، فرمایا عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ اس کتاب ہدایت کے اندر سب کچھ موجود ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس کتاب کے اندر وَلِيَدَّبَّرُوا، اس کے اندر تدبر اور تفکر کرو۔ اب یہ قرآن کے 2 مقاصد مجھے بتائیے، ماہ مبارک میں نے بار بار عرض کیا تھا کہ کتاب ختم پاک کے لیے پڑھی جائے، یقیناً برکت ہے، کتاب سے شفا حاصل کی جائے، یقیناً شفا حاصل ہوتی ہے، کتاب کو ثواب کی نیت سے پڑھا جائے، یقیناً ثواب ملتا ہے، کتاب کو قبر کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے پڑھا جائے، یقیناً دور ہوتا ہے، لیکن کتاب ہدایت کے یہ مقاصد نہیں ہیں۔ اب حیران ہوں گے کہ ہم میں سے اکثریت، میجورٹی نے جو مقاصد بنا لیے قرآن کے، وہ قرآن کے اندر موجود نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو میں چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی وہ آیات دکھائیں کہ جس کے اندر یہ موجود ہو کہ کتاب ہدایت کے مقاصد یہ ہیں۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، میں نے عرض کر دیا، کوئی انکار نہیں ہے کہ ختم پاک کے لیے پڑھو تو فائدہ ہے، برکت حاصل کرو تو فائدہ ہے، شفا حاصل کرو تو فائدہ ہے، لیکن قرآن کے حقیقی جو مقاصد ہیں وہ یہ نہیں ہے جو ہم نے آج بنا لیے۔ وہ مقاصد کیا ہیں؟ اس آیت کے اندر 2 بیان ہوئے، ویسے اور بھی موجود ہیں۔ مین قرآن کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے ہدایت لیں
اور ان کی آیات میں غور و فکر کریں۔ اب مجھے بتائیے بغیر ترجمہ کے کیسے غور و فکر ہو سکتا ہے؟ بغیر سمجھ کے پڑھنے کے کیسے آپ کہیں گے کہ میں 4 پارے ڈیلی پڑھتا ہوں؟ مثال کے طور پہ ایک منزل ہمارے احباب ڈیلی پڑھتے ہیں، کچھ ایسے احباب ہیں کہ جو ایک منزل جو ہے وہ ہر روز پڑھتے ہیں، وہ جو 5-6 پارے بنتے ہیں وہ ہر روز پڑھتے ہیں، اس کا فائدہ ہے نو ڈاؤٹ، اس کا ثواب ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے، اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، تھوڑے سے مراد یہ ہے، ویسے تو صدیاں ہیں اور بہت عرصہ ہے، لیکن تھوڑے سے مراد یہ ہے کہ حضور کا جو فیض ہے وہ فیض عام، وہ اتنا قریب ہے کہ آپ ایک قدم چلے تو صحیح اللہ کی طرف یا اس کے محبوب کی طرف، تو وہ سارے فاصلے انشاءاللہ سمٹ جائیں گے۔ آپ قدم اٹھائیں اور قدم اٹھانے کی دیر ہے، اللہ کی رحمت آپ کو اپنے آغوش میں لے لے گی انشاءاللہ۔ یہ وقت کا اس لیے میں نے کہا کہ تھوڑا سا پیچھے چلے، ورنہ تو صدیاں ہیں۔ اب مجھے بتائیے ذرا، یہ علماء نے متفقہ لکھا ہے، جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں، توجہ فرمائے کہ قرآن ہو یا حضور کی ذات ہو، جس طرح اس کتاب ہدایت نے، کتاب انقلاب نے، کتاب نور نے، کتاب شفا نے، جس طرح حضور کے عہد میں حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر پاک، حضرت عثمان پاک اور مولا مشکل کشا، 4 خلفاء کے میں نے نام لیے، فرمایا جس طرح حضور کے عہد میں، آپ کے زمانہ میں جس طرح حضور لوگوں کو فیض دیتے تھے، اور اسی طرح کتاب مجید جس طرح اس زمانہ میں جب قرآن اتر رہا تھا اور قرآن کا نور بٹ رہا تھا اور تقسیم ہو رہا تھا اور ہر روگ کا علاج ہو رہا تھا اور ہر مرض کی دوا کے طور پہ استعمال ہو رہا تھا، فرمایا جس طرح یہ سیدنا صدیق اکبر کے لیے یہ کتاب فائدہ مند تھی اور ان کے لیے ہدایت کا باعث تھی اور ان کو فائدہ پہنچاتی تھی، ان کے مسائل کا حل قرآن میں تھا، قیامت تک کے لیے کتاب کی بات کریں یا صاحب کتاب کی بات کریں، جس طرح صدیق اکبر کو یہ کتاب فائدہ دیتی تھی، آخری مسلمان کو بھی کتاب اسی انداز کے اندر فائدہ دے گی، اور جو سوال کتاب سے کرے گا کتاب اس کے سوال کا حل پیش فرمائے گی انشاءاللہ۔ یہ کتنی بڑی بات کی ہے۔ میں نے ماہ مبارک میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ تحقیق تو یہ ہے کہ ہر صدی کے بعد تھیوری چینج ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں ہم نئی تھیوری لاؤ، نئی چیز سامنے لاؤ، نیا کوئی علم لاؤ، نئی کوئی تحقیق سامنے لاؤ۔ کیوں؟ لوگوں کے ذہن بدل گئے ہیں، زمانہ ترقی کر گیا، لیکن یہ کتاب کا فیض ہے۔ دیکھیں کہ جس طرح میرے صدیق کو کتاب یہ فیض پہنچاتی تھی، وہ جب روشنی لیتے تھے تو کتاب روشنی دیتی تھی، آج کا بندہ بھی اگر اس کتاب ہدایت سے روشنی لینا چاہے گا، ہدایت لینا چاہے گا، اکتساب فیض کرنا چاہے گا، اللہ کی عزت کی قسم ہے جس طرح عمر پاک کے لیے یہ کتاب راہ راست پر آنے کا سبب بنی۔ آپ کو واقعہ پتہ ہے نا، وہ میں نے سنانا نہیں ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ چند آیات میرے عمر پاک نے سنی، چند آیات، وہ آیات مختلف ہیں روایات کے اندر، تو چند آیات سننے کی دیر تھی، میرے عمر پاک کی دل کی دنیا بدل گئی۔ اور عمر پاک کون تھے والا؟ یار ہمارے دل اگر سخت ہیں تو عمر پاک تو بہت سخت جان تھے، وہ تو معاذاللہ حضور کو شہید کرنے جا رہے تھے، ان کا ارادہ تو بڑا سخت تھا، ان کا تو انداز بڑا عجیب تھا کہ ہاتھ میں تلوار ہے کہ آج میں نے قصہ تمام کر دینا ہے، اس نبی کو معاذاللہ میں نے ختم کر دینا ہے کہ جنہوں نے آ کے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا اور بھائی بھائی کے خلاف ہو گئے، ماں بیٹے کے خلاف، بیٹا ماں کے خلاف، اس سے زیادہ دل سخت ہے ہمارا۔ عمر پاک کی اس زمانہ کی بات کر رہا ہوں، بعد کی بات نہیں کر رہا، بعد کی بات نہیں کر رہا، ورنہ بعد میں عمر پاک ہمارے جیسے اربوں بھی ہو جائیں، عمر پاک کے ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، ایک لمحے کے برابر بھی، اللہ اکبر۔ لیکن اس زمانہ کی بات کر رہا ہوں، اتنا سخت جان بندہ جو تلوار ہاتھ میں لے کے جا رہا ہو، اور چند آیات، اللہ اکبر، چند آیات اندر سے کہا کہ لائیے وہ قرآن کا غسل کریے، پاک ہو کے آئیے، پھر قرآن کو چھوئیے، تو جب قرآن کی چند آیات پڑھی نا، چند آیات نے وہ کام کر دکھایا کہ لاکھوں خطیبوں کی ساری تقریریں ایک سائٹ پر رکھ لیں،
اللہ کی کتاب ہدایت کی چند آیتیں، میں کہتا ہوں ایک جملہ ایک سائڈ پہ عمر پاک جیسا بندہ آیات سنتا جا رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ترقی کا نشان القرآن القرآن، مسلمانوں کا نگہبان، سارے کہیں جی القرآن القرآن، مسلمانوں کا ترجمان۔ یہ وہ کتاب ہدایت ہے۔ یقین جانیے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن ہم اس کتاب کی طرف آ نہیں رہے۔ ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے چند احباب نے باقاعدہ اب ترجمہ کے ساتھ تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے، اور جہاں بھی ہم احباب کے درمیان علماء کے درمیان نجی محفل میں بیٹھ رہے ہیں، ابھی ایک محفل سے آ رہے ہیں، ہر جگہ پر ہی ہم یہی بات کر رہے ہیں، امت واپس آ جائے قرآن کی طرف۔ خدا کے لیے اس کتاب کو پڑھ لیجئے۔ اس کتاب کو ریشمی لباس میں آپ نے ریشمی رومال کے اندر اور غلاف، قیمتی غلاف کے اندر آپ نے سجا کے تاق کے اندر رکھا ہوا ہے۔ یہ کتاب کا مقام نہیں ہے کہ آپ اس کو رکھیں اوپر اور نیچے سے گزر جائیں تو شفا حاصل ہوگی۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے وقت ہمارے پاس؟ ہم تو ہر شے کو وقت دے رہے ہیں، نہیں دے رہے تو اس کتاب کو نہیں دے رہے۔ میں نے ایک مسئلہ چونکہ ہر درس قرآن میں کہا تھا کہ ہم حل کریں گے کہ کوئی یہ مت سمجھے یہ کوئی خطیبانہ جملہ ہے یا کوئی یہ مقررانہ جملہ ہے یا کوئی کہے کہ یہ جذبات کی بنا پہ کہہ رہے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک کتاب صدیوں پہلے آئی تھی اور بعد میں بھی یہ ہدایت دیتی رہے گی اور بعد میں بھی کوئی روشنی لے گا، اس کو روشنی دے گی۔ تو ہم نے ہر مسئلہ، اس لیے ایک مسئلہ ہم نے ہر درس قرآن میں بتانا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ ہاں ہر مسئلے کا حل قیامت تک کے لیے اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو کتاب ہدایت کے اندر موجود ہے۔ آج میرے پاس یہ میں نے خود نوٹس بنائے ہیں، انشاءاللہ یہ اگلے اس پہ تقسیم کیے جائیں گے، کیونکہ محفل پاک سے ہم لیٹ ہو گئے تھے تو یہ آپ کو تقسیم بھی کی جائیں گے، باقاعدہ اس کی فوٹو کاپیاں، تاکہ آپ خود بھی پڑھیں، اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں، اپنے گھر میں لے کے جائیں، جہاں آپ آفس میں کام کرتے ہیں، کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، کہیں پر بھی آپ ہیں، آپ مزید اس کی کاپیاں کرا کے آگے تقسیم کریں تاکہ فائدہ آپ کو بھی ہو، پتہ چلے کہ ہاں ہم صرف نعرہ نہیں لگا رہے کہ مسلمانوں کا جو حقیقی ترجمان ہے وہ کتاب ہدایت ہے۔ تو آج ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، کئی مسائل میں سے صرف ایک مسئلہ جو اس دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے وہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کو جو سیٹ مل جاتی ہے، جو مسلک مل جاتی ہے، 20 مرتبہ میں نے خود سنا ہے کہ انسان کہہ بیٹھتا ہے کہ میں اپنی کوشش سے اس مقام پہ پہنچاؤں۔ کوئی کہے گا کہ میں نے محنت کی ہے، رات دن جاگا ہوں، اس لیے مجھے یہ مقام ملا ہے۔ اگر کوئی عالم ہے بہت بڑا، وہ کہے گا میں نے دن رات محنت کی ہے اور کوشش کرنے کے بعد میں اس مقام پہ پہنچا ہوں۔ کوئی ڈاکٹر بن جائے، وہ کہتا ہے میں نے MBBS کیا ہے۔ آپ کو کیا خبر کہ رات کو جاگنا پڑتا ہے راتوں کو اور دن کو محنت کرنی پڑتی ہے اور پھر اس مقام پہ پہنچا جاتا ہے۔ کسی کے پاس مال و دولت آ جائے، آپ سنتے جائیے گا، وہ کہے گا یہ مال و دولت کے انبار دیکھ رہے ہو؟ ہاں جی دیکھ رہے ہیں، یہ میری خود کی کمائی ہے، میری محنت کی کمائی ہے، رات دن میں نے ایک کیا ہے، اس کے بعد میں اس مقام پہ پہنچا ہوں۔ یہ میرے گھر کے سامنے گاڑیوں کی لائن دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھ رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے یہ کیسے آئی ہیں؟ جی بتائیے کیسے آئی ہیں؟ میری محنت سے آئی ہے، میری مشقت سے آئی ہیں، میرے ذہن کا کمال ہے، میرے کاروبار میں جو میری اچیومنٹ ہے وہ یہ ہیں، میں نے فلاں ٹارگٹ کو اچیو کیا، فلاں کو اچیو کیا۔ آپ نے یہ معاشرے کے اندر یہ بات بارہا سنی ہوگی، کئی مرتبہ انسان کو وہ کوفت بھی ہونے لگ جاتی ہے کہ یار یہ کیا بندہ لے کے بیٹھ گیا ہے، میرے ہاتھ کی کمائی، میرے ہاتھ کا کمال، میرے ذہن کا کمال، یہ سارا کچھ آپ دیکھتے رہتے ہوں گے۔ قرآن مجید نے، کتاب ہدایت نے، اللہ اکبر، نبض کو پکڑا ہے۔ دیکھیے ذرا اس شے کو پکڑا ہے کہ جو معاشرے کے اندر ایک بربادی کا سبب بنتی ہے، جس سے ایک رشتہ دار اپنے اس فیملی کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اس ایریا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ کہو کیوں چھوڑ کے جانا ناجائز نہیں، میں کوئی اور بات کرنے لگا ہوں۔ وہ کہے گا بس میں بہت پڑھا لکھا ہوں، میرا انداز کچھ اور ہے، میرے رشتہ دار کمزور سے ہیں، جاہل سے ہیں، ان میں نہیں رہ سکتا۔ مثال دے رہا ہوں، اچھا اب جی میں رشتہ داروں کے فنکشن میں نہیں جاتا، دعوت بھی دے تو بھی نہیں جاتا۔ یار آپ کے خون کے رشتے ہیں؟ نہیں، وہ میرے سٹیٹس کے نہیں ہیں، وہ میرے برابری کے نہیں ہیں۔ ہے خون کا رشتہ، مال و دولت آ گیا، کوئی فن آ گیا، کسی فن میں مہارت مل گئی،
تو اب وہ اپنے خون کے رشتوں کو بھول گیا، اپنے پڑوسیوں کو بھول گیا۔ بعض تو والدین کو بھول جاتے ہیں معاذ اللہ، کہ میں تو جو ہے وہ جدید دور کا بندہ، والدین پرانے ہیں۔ والدین کو دوستوں کے سامنے انٹروڈکشن کرواتی ہوئی نہیں کہتا کہ یہ میرے والدین ہیں۔ کسی نے کہہ دیا تھا معاذ اللہ کہ یہ میرے ملازم ہیں، واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہے کہ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے، دوست انہوں نے کہا جی کون ہے؟ والد ملنے آیا، دیکھا اس کا انداز ایسا، نیچے چادر باندھی ہوئی ہے، اوپر ایسے کپڑا لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کون ہے؟ اب اس نے کہا اگر میں کہوں گا کہ میرا فادر ہے، میرا والد ہے، یار میرا تو اسٹیٹس نیچے چلا جائے گا کہ آپ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، اتنے بڑے وکیل ہیں، اتنے انجینئر ہیں، اتنے بڑے شیخ الحدیث ہیں، اور آپ یہ پیچھے سے آپ گاؤں کے ہیں، آپ کے والدین کا لباس۔ اس نے معاذ اللہ اس جگہ پہ کہا کہ یہ میرا ملازم ہے۔ والد کو کیا کہا؟ دوستوں کو کہ یہ میرا ملازم ہے۔ والد تو پھر ختم ہو گیا، ادھر ہی ختم ہو گیا۔ اس پر قرآن کی آیت میں پیش کرنے لگا ہوں، خدا کے لیے کبھی نہ کہیے گا کہ میرے علم کا کمال ہے، خدا کے لیے کبھی نہ کہیے گا کہ میرے فن کا کمال ہے، میرے ذہن کا کمال ہے۔ ہزاروں لوگوں کو کہتی ہوں سنیں، آئیے ذرا آیت کیا ہے؟ فرمایا قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ قرآن کہہ رہا ہے، کہنے لگا یہ سب کچھ تو مجھے خود اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ جس مقام پہ وہ تھا اس نے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے علم کے کمال کی وجہ سے ہے۔ اس کو مزید بڑھاتے جائیں تو علماء نے لکھا ہے آپ اس کو مزید بڑھا سکتے ہیں، میری قوت کی وجہ سے ہے، میری طاقت کی وجہ سے ہے، میرے ذہن کی وجہ سے ہے، میری محنت کی وجہ سے ہے، جو کچھ کہتے جائیں۔ تو جب قارون نے یہ بات کی، اگر تفصیل کے ساتھ سورہ القصص ہے اور آیت نمبر 78 ہے، آپ خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں، 78 آیت ہے سورہ القصص کی۔ قارون نے کیا کہا؟ کہنے لگا کہ یہ سب کچھ تو مجھے خود اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، جو دولت کے انبار میرے پاس ہے۔ یقین جانیے، توجہ کرنا ذرا اس جملے پر، ایک آیت کے اندر جواب دیا، ایک آیت کے اندر، اور سارے جو قیامت تک کوئی بندہ کہہ سکتا تھا نا، فخر کر سکتا تھا، غرور تکبر کر سکتا تھا، دھاک بٹھا سکتا تھا لوگوں پہ، قرآن نے ایک آیت میں سب کے جوابات دے دیے۔ محبت سے ذرا سبحان اللہ کہنا سنا دو بات۔ اب جب اس نے کہا کہ میرے پاس مال و دولت میرے علم کی وجہ سے ہے، تو قرآن نے اللہ اکبر کیا کہا؟ کہا کہ کیا اس کو علم نہ تھا؟ قارون کو کیا اس کو علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے؟ قرآن نے کیا کہا کہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ علم کی وجہ سے میرے پاس سب کچھ ہے، میری طاقت کی وجہ سے میرے پاس ہے، تو قرآن نے کیا وہ یہ نہیں جانتا اس سے پہلے بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے تھے اور بڑا علم اور شعور ادراک رکھنے والے لوگ، لیکن اللہ نے ان کو کچھ نہیں دیا۔ تو فرمایا اگر علم کی وجہ سے تمہیں مقام ملتا ہے تو تم سے پہلے ہزاروں علم والے آئے، ان کو مقام نہیں ملا۔ اگر قوت کی وجہ سے تمہارے پاس عزت آئی ہے اور عظمت آئی ہے تو تم سے پہلے ہزاروں عزت و عظمت والے لوگ آئے، ہزاروں قوت اور طاقت والے لوگ آئے، ان کو یہ مقام کیوں نہیں ملا؟ میرے لیے، آپ کے لیے خلاصتاً آخری بات عرض کر رہا ہوں، بہت اہم یہ بات ہے، اللہ آپ سب کو عزت عطا فرمائے، سب کو اللہ مقام عطا فرمائے۔ آپ کسی بڑی سیٹ پر، کسی بڑی مسند پر بیٹھیں، اللہ آپ کو ترقیاں دے، لیکن یاد رکھیے گا کبھی یہ نہ کہیے گا کہ میرے علم کی وجہ سے یہ مجھے ملا ہے یا میری محنت کی وجہ سے یہ مجھے ملا ہے۔ جب بھی کہیے گا، کوئی سوال کرے یہ کیسے ملا ہے، اپنی ساری محنت نیچے کر دیجئے گا، اپنا سارا فن نیچے کر دیجئے گا، اپنی ساری مہارت، ہاتھ کی صفائی، سب کچھ نیچے کر دیجئے گا، جواب یہ دیجئے گا جو قرآن کے اندر موجود ہے۔ بس سبحان اللہ۔ اور وہ جواب کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ کیا کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے جو عزت دی ہے، اللہ نے مجھے جو مقام دیا ہے، اللہ نے مجھے جو مرتبہ دیا ہے، یہ صرف اور صرف میرے رب کا فضل ہے، صرف اور صرف میرے رب کا فضل ہے۔ اور اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اگر علم کی وجہ سے ملتا
تو ہزاروں علم والے روڈوں پہ دھکے نہ کھا رہے ہوتے۔ اگر مقام اور عزت و عظمت محنت کی وجہ سے ملتی تو جو صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے وہ کم محنت کرتا ہے؟ جو اپنی پیٹھ پر اینٹیں لاد لاد کے سارا دن، جس کی داڑھی سفید ہو گئی اور کمر جھک گئی ہے، کیا وہ آپ سے کم محنت کرتا ہے؟ آپ آفس میں بیٹھ کے گھومنے والی چیئر پہ اے سی لگا کے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے علم کی وجہ سے مجھے یہ مقام ملا ہے۔ نہیں، علم کی وجہ سے نہیں، اللہ کے فضل کی وجہ سے، حضور کی نگاہ عنایت کی وجہ سے ملا ہے۔ ورنہ جب قارون نے یہ کہا تو قرآن آگے سے یہ کیوں، قرآن اس کو کیوں دعوت دے رہا ہے کہ اگر تیری قوت کی وجہ سے ملا ہے تو قوم عاد سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ قوم عاد جن کے قد اتنے لمبے تھے کہ جو پہاڑوں کو چیر کر اپنے گھر بناتے تھے، کیا تمہیں اس وجہ سے مل رہا ہے؟ کیا تمہیں قوت اور طاقت سے مل رہا ہے؟ اللہ آپ کو عزت دے تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور شکر کریں گے تو اللہ اور عطا فرمائے گا۔ تکبر میں نہ آئے۔ رشتہ داروں سے رشتہ داریاں چھوڑ دیے، سگا بھائی سگے بھائی سے نہیں مل رہا، پوچھو کیوں؟ کہتے میرا سٹیٹس بہت اونچا ہے، میں تو فلاں ایریا میں رہتا ہوں، میں اس بیکورڈ ایریا میں کیسے آؤں؟ فنکشن دعوت کو چھوڑ دیا، کوئی فوت ہو گیا تو چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، کیوں؟ میری تو سٹیٹس کے خلاف ہے۔ اتنی بڑی گاڑی سے ایک بندہ اترے گا اور عام سے بیکورڈ ایریا میں، عام سے گھر میں جہاں اے سی بھی نہیں لگا ہوا، میں کیسے بیٹھوں گا؟ خدا کے لیے اگر اللہ ناراض ہو گیا سب کچھ ایک سیکنڈ سے پہلے ختم ہو جائے گا۔ جو رات کو آرڈر دے رہے تھے نا، ہمیں تو مثالیں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے ملک میں 20ویں دفعہ ہو چکا ہے کہ جو رات کو آرڈر دے رہا ہوتا ہے اگلے دن جیل میں پڑا ہوتا ہے۔ کوئی باہر کا تو کوئی بات کرے تو شاید مشکل ہوگا، ہمارے ہاں یہ بات سمجھنا بڑا آسان ہے۔ جو رات کو آرڈر دے رہا ہوتا ہے اور سارے لائن میں لگے ہوتے ہیں سامنے، وہی پکڑ کے جیل میں ڈال رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ کو عزت ملی اور آپ لوگوں کو انسان سمجھ نہیں، آپ نے چھوڑ دی ہے خدا کے لیے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ نہیں، مسلمان یہ کبھی نہیں کہہ سکتا۔ ایک بات سنا دو اور انشاءاللہ پھر بیان ختم ہو جائے گا۔ یہ بات اگر کوئی کرتا نا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کر سکتے تھے، اگر یہ بات کوئی کرتا تو عمر پاک کر سکتے تھے، کہ جنہوں نے آدھی دنیا کے بادشاہ بننے کے بعد بھی 12 ٹانکے لگے ہوتے تھے ان کے لباس کو، بات تو وہ کر سکتے تھے۔ یہ بات تو میرا عثمان کر سکتا تھا، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا۔ یہ بات تو اصحاب کر سکتے تھے کہ جنہوں نے انگاروں پہ لیٹ کی بھی دعوت دی ہے دین کی، یہ بات تو وہ اصحاب کر سکتے تھے کہ جنہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا دین کے لیے، ہر شے قربان کر دی تھی۔ ان سے جب بھی پوچھا جاتا تھا، عمر پاک سے پوچھا گیا نا، تو آپ نے فرمایا نہیں، ایک وہ وقت بھی مجھے یاد ہے کہ جب 10 اونٹ میں لائن میں کھڑا کرتا تھا تو میں سیدھا نہیں کھڑا کر سکتا تھا۔ آخری بات توجہ سنیے گا ذرا۔ عمر پاک کو جب لوگوں نے دیکھا نا، یار ایسا خلیفہ، یار آدھی دنیا کا بادشاہ، اور مجال ہے کہ کوئی چڑیا بھی پر مار جائے، یار ایسا بندہ کمال، اتنی کمال رکھنے والی شخصیت، لوگوں نے تعریفیں کی نا، القابات دیے بڑے بڑے۔ آپ نے کہا لوگوں مجھے وہ وقت بھولا نہیں ہے کہ جب میرے والد نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اور کس بات پہ؟ کہ 10 اونٹ میں لائن میں نہیں کھڑا کر سکتا تھا، ان کو سنبھالتا تھا تو مجھ سے کوئی ایک ادھر چلا جاتا تھا، ایک ادھر چلا جاتا تھا، مجھے تو وہ زمانہ بھی یاد ہے۔ تم عمر کی تعریف کر رہے ہو کہ عمر کے دور میں کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی، یہ عمر کا کمال ہے، عمر راتوں کو سوتا نہیں ہے۔ کہ عمر کو وہ وقت بھی یاد ہے کہ عمر کے فن کی وجہ سے، کمال کی وجہ سے، مہارت کی وجہ سے، عقل کی وجہ سے، حکمت عملی کی وجہ سے نہیں ہے۔ کہا ہم تو آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی وجہ سے ہے، آپ بات کہیں اور لے کے جا رہے ہیں۔ کہا ہاں اس لیے لے کے جا رہا ہوں کہ ساری بات جاتی ہی مدینہ والے کی طرف ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ساری بات آئی مدینہ والے سے ہے۔ ہمیں عزت ملی حضور سے ہے، ہمیں عظمت ملی ہی حضور سے ہے، تو بات کیوں نہ لے کے جائیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ زمانہ بھی یاد ہے، اور آج یہ بھی یاد ہے
کہ دریائے فرات پہ کوئی بکری کا بچہ اگر بھوکا مار گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا. کہا اب سارے سامنے لائن میں لگے ہوئے ہیں اور کسی کی جرت نہیں ہے کسی گورنر کی کسی اور بندے کی عمر کے عہد کے اندر عمر کی حکومت کے اندر کوئی ظلم کر سکے یا ناانصافی کر سکے. کہا کمال عمر کا نہیں ہے، ہر کمال آمنہ کے لال کا ہے. اللہ اکبر. کہ آپ نے ایسی تربیت کی ہے، ادھر سے فیض آیا ہے تو آج عمر تخت پہ بیٹھتا ہے اور کیسو کسرا عمر کا نام سن کے کانپ جاتے ہیں. کہا یہ ادھر سے آیا ہے. ہم پتہ نہیں کیوں ہر بات کو ادھر لے جاتے ہیں. یہ میں نے وہ بات کی ہے، وہ مسئلہ بتایا ہے کہ جو ہمارے عام گھروں کے اندر یہ موجود ہے کہ بھائی گھر کو چھوڑ جائے گا، بھائی اس محلے کو چھوڑ جائے گا، بھائی خاندان کو وہ بندہ چھوڑ جائے گا، رشتہ داروں کو چھوڑ جائے گا، لوگوں سے ملے گا تو آدھا ہاتھ دے گا. کیوں؟ کہ میں اپنے فن کی وجہ سے بہت کمال پہ پہنچ چکا ہوں. نہیں، بڑے بڑے فن والے فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علم والے لائن میں لگے ہوئے ہیں، فن کی وجہ سے ہے ہی نہیں. میں نے ماہ مبارک میں کہا تھا نا کہ فن کی وجہ سے ہوتا تو پی ایچ ڈی بڑے بڑے سینکڑوں کی تعداد میں اس کی نیچے تو نہ کام کر رہے ہوتے کہ جو انگوٹھا لگاتا ہے، جس کو سائن ہی کرنے نہیں آتے، اس کی نیچے پی ایچ ڈی کام کر رہے ہیں. یہ فن کی وجہ سے اس کو مقام ملا ہوا ہے. نہیں، میرے اللہ کا فضل ہے. اللہ کرے کہ ہم ہر بات کو حضور کی طرف لے کے جائیں کہ یہ ہمیں جو مل رہا ہے آمنہ کے لال کی وجہ سے ملا ہے. اور خدا کے لیے کتاب ہدایت اور کتاب انقلاب اور کتاب نور قرآن مجید کی طرف آ جائیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. ابھی وقت ہے.